أعوذ بالله السميع العليم من همزات الشياطين ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير أفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي الحمد لله الأول قبل الإنشاء والإحياء والآخر بعد فناء الأشياء العليم الذي لا ينسى من ذكره ولا ينقص من شكره ولا يخيب من دعاه ولا يقطع رجاء من رجاه ثم الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا مولانا أبي القاسم محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين المنتخبين سيما بقية الله الأعظم روحي وأرواحنا لتراب مقدمه الفدا سلام على آل ياسين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى لقاء يوم الدين أما بعد فقد قال الله الحكيم في محكم كتابه المبين بسم الله الرحمن الرحيم ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من مات ولم يعرف امام زمانه مات میتة جاہلیہ. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد کے ساتھ. اللہم صلی علی محمد آل محمد وعجل فرجهم. سامعین محترم، ناظرین گرامی، امام حسین علیہ السلام اور عقیدہ مہدویت، امام حسین کا آخر الزمان کے ساتھ ارتباط اور تعلق اتنا گہرا ارتباط ہے کہ اگر ہم واقع کربلا سے امام عصر علیہ السلام کو نکال دیں تو پھر مقصد امام حسین علیہ السلام امام کا مقصد فوت ہو جائے گا. اس لیے کہ جو امام کا مقصد تھا لطلب الاصلاح فی امت جدی، میں چاہتا ہوں، میں اس لیے نکلا ہوں تاکہ امت کی اصلاح کر سکوں اور امر بالمعروف کر سکوں اور نہی عن المنکر کر سکوں، لوگوں کی اصلاح کر سکوں. عزیزان گرامی، اصلاح بصورت کامل اس وقت ممکن ہے کہ جب 12ویں کا ظہور ہو جائے. ایک مرتبہ سل مل کر کے امام عصر علیہ السلام کی سلامتی اور ان کے تعجیل فرج کے لیے ایک مرتبہ صلوات پڑھیے گا. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم. لہذا عاشوراء اور انتظار یہ ایک دوسرے کے ساتھ مرتبط ہیں، ارتباط ہے ان کا، ایک دوسرے سے ان کو جدا نہیں کیا جا سکتا. اور یہی وجہ ہے کہ ہمیں اس عصر کے اندر جو عصر انتظار ہے اس کے اندر اپنے آپ کو تیار کرنا ہے امام وقت کے لیے، امام زمانہ کے لیے. یہ انتظار میں ہمیں اپنے آپ کو تیار کرنا ہے. کس طریقے سے تیار کرنا ہے؟ اپنے سب سے پہلے امام کی معرفت کے ساتھ، کہ ہم اپنے وقت کے امام کو پہچان سکیں. عزیزان گرامی، کیونکہ سب سے زیادہ مہم سبب جو کربلا کے واقع ہونے کا سبب ہوا وہ یہ تھا کہ دنیا والوں نے، کلمہ پڑھنے والوں نے اپنے زمانے کے امام کو نہیں پہچانا تھا. وہ یزید ہی کو اپنا امام سمجھتے رہے، یزید ہی کو اپنا رہنما سمجھتا رہے، اسی کو انہوں نے ہادی سمجھا، اسی کو امام سمجھا، اسی کی اتباع اور پیروی کی. چونکہ انسان
جس کی پیروی کرتا ہے گویا اس کو وہ اپنا امام سمجھ رہا ہوتا ہے، اس کو ہادی سمجھ رہا ہوتا ہے، اس کو اپنا آقا سمجھ رہا ہوتا ہے۔ لہٰذا امام حسین علیہ السلام سن 61 ہجری کے اندر جو ان کے اتباع کرنے والے تھے وہی 72 افراد تھے، وہی مختصر سے افراد جو کاملاً اطاعت کرنے والے تھے وہی 72 تھے، اور اس کے مقابلے میں کتنی لاتعداد لوگ تھے جو کلمہ گو تھے۔ یوں سمجھ لیے کہ جو حسین ابن علی کے ساتھ آ گئے وہ امام کی معرفت رکھتے تھے، اس لیے امام کے ساتھ آئے، اور جنہوں نے امام کو پہچانا نہیں وہ نماز بھی پڑھتے رہے، روزے بھی رکھتے رہے، قرآن بھی پڑھتے رہے، لیکن ان کو ان کی نمازیں کوئی فائدہ نہیں پہنچائیں گے، ان کا حج و زکوٰۃ ان کو کوئی فائدہ نہیں پہنچائے گا، اس لیے کہ انہوں نے وقت کے امام کو چھوڑ دیا۔ عزیزان گرامی، ہم عاشورہ اس طریقے سے منائیں، اس انداز سے منائیں ہم عاشورہ کہ اپنے زمانے کے امام کو یاد رکھیں، ان کی معرفت حاصل کریں۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ آج امام کا ظہور ہو جائے اور ہم امام کو پہچاننے سے انکار کر دیں، اس لیے کہ جب معرفت نہیں ہوگی تو اطاعت کرنا بھی ہمارے لیے ممکن نہیں ہے۔ اطاعت اس وقت ہے کہ جب انسان معرفت رکھتا ہو۔ عزیزان گرامی، تسلسل کے ساتھ جو سلسلہ شروع ہوا تھا وہ اسی بات سے ہوا تھا کہ پہلے معرفت ہے، اس کے بعد رب کی عبادت ہوا کرتی ہے۔ عزیزان گرامی، ہم کل کی گفتگو میں ہم یہ بیان کر رہے تھے کہ ہم نے عقیدہ مہدویت کو ہم نے قرآن سے لیا ہے، ہم نے اس عقیدہ مہدویت کو روایات سے لیا ہے۔ یہ کوئی عقیدہ مہدویت کوئی من گھڑت عقیدہ نہیں ہے، نعوذ باللہ، کہ شیعان علی بن ابی طالب جو ہیں وہ عقیدہ رکھتے ہیں غائب امام کے اوپر، اور عجیب بات ہے کہ نہ تو ان کا ان سے کوئی ارتباط ہے، نہ کوئی تعلق ہے، نہ کوئی کانٹیکٹ ہے، لیکن یہ کیسے لوگ ہیں کہ جو ایسے امام کو امام مانتے ہیں جن سے کوئی کانٹیکٹ نہیں ہے، لیکن پھر بھی ان کے اوپر یقین رکھتے ہیں اور ایمان رکھتے ہیں غائب، اور کہتے ہیں کہ امام غائب ہیں۔ عزیزان گرامی، ہم نے کل قرآن کی روح سے ثابت کیا تھا کہ قرآن نے صریح الفاظ میں واضح طور پر بیان کر دیا کہ لِكُلِّ قَوْمٍ ہاد، ہر ملت کے لیے ہادی موجود ہے، لیکن ڈھونڈنا اب یہ ہمارا وظیفہ ہے۔ خدا نے ہادی بنا کر روئے زمین پہ بھیج دیا، آج کے زمانے میں بھی ہمارا ہادی، ہمارا امام موجود ہے۔ شناخت کرنا، پہچاننا یہ ہمارا وظیفہ ہے، اور یقیناً کل پروردگار عالم ہم سے پوچھ سکتا ہے، ہر شخص سے پوچھ سکتا ہے پروردگار عالم بروز قیامت کہ تم نے کیوں میرے بھیجے ہوئے ہادی، میرے بھیجے ہوئے، میری جانب سے بھیجے ہوئے ولی، رسول کے سچے وسیع اور جانشین کی کیوں معرفت حاصل نہیں کی، کیوں ان کی اطاعت نہیں کی؟ اس لیے کہ خدا نے تو قرآن کی آیات سے واضح کر دیا، روشن کر دیا کہ اس کی متعدد مثالیں ہیں کہ کوئی اگر یہ تصور کرے کہ ہم اتنی طولانی مدت کو کیسے مان سکتے ہیں، کہ انسان اتنی لمبی عمر کیسے پا سکتا ہے۔ ہم نے بیان کیا، حضرت نوح کی مثال بیان کی، حضرت عیسیٰ کی مثال بیان کی، حضرت الیاس کی مثال بیان کی۔ عزیزان گرامی، لیکن لوگ یہ سوچتے ہیں کہ بھائی جب وہ موجود ہیں تو پھر دکھائی کیوں نہیں دیتے؟ سوال یہ آ جاتا ہے، یہ بات ذہن میں کنفیوژن پیدا کر رہی ہے لوگوں کے، اور یہ شبہ ایجاد کیا جاتا ہے، وسوسہ ایجاد کیا جاتا ہے تاکہ لوگوں کو امام وقت سے دور کر دیا جائے۔ عزیزان گرامی، یہ شبہ ڈالا جاتا ہے نا، یہ شیطان کی طرف سے ہوتا ہے، اور یہ شبہ کیا ہے؟ یہ جو شبہ انسان کے دل میں، یعنی وسوسہ جو آتا ہے نا، جس کو ہم کہتے ہیں شک ڈالنا، شبہ ڈالنا، یہ کیا ہے؟ یہ سلو پوائزن ہے۔ یہ جو شبہ دل کے اندر آ جاتا ہے نا، یہ ایک سلو پوائزن ہے کہ جو آہستہ آہستہ کس چیز کا سبب بنتا ہے ہمیں پتہ بھی نہیں چلتا، اور وہ شبہ ہم اپنے دل میں جب لے لیتے ہیں تو شک کی حالت پیدا ہو جاتی ہے، اور جب شک آ جاتا ہے تو شک کیا کرتا ہے؟ اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ شک کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ انسان ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھتا ہے۔ ہم بظاہر کلمہ پڑھ رہے ہوں، ہم بظاہر سب کچھ کر رہے ہوں، نام کے مسلمان اور شیعہ ہوں، لیکن دل کے اندر چونکہ ایمان موجود نہیں ہے امام غائب پر، اور ان کے لیے شبہ پیدا کر لیا ہے اپنے دل میں، لہٰذا کیا ہوتا ہے؟ انسان کو مانوی موت ہو جاتی ہے۔ مانوی موت، ایک جسمانی موت ہوتی ہے، ایک مانوی موت ہوتی ہے۔ عزیزان گرامی،
جسمانی موت کیا ہے کہ روح کا نکل جائے، بدن مر جاتا ہے. لیکن مانوی موت کیا ہے؟ مانوی موت یہ ہے کہ انسان زندہ تو ہے لیکن اس کے وجود سے، اس کے قلب سے ایمان نکل گیا ہے. اور ایمان کا نکل جانا یعنی اب اس کی کوئی ارزش نہیں ہے، اس کی کوئی قیمت نہیں ہے ایسے ایمان کی، ایسے انسان کی. لہٰذا ہمیں کیا، ہمارا وظیفہ یہ ہے، ہمارا وظیفہ یہ ہے کہ سب سے پہلے جو لوگ امام وقت پر ایمان لا چکے ہیں ان کا وظیفہ یہ ہے کہ وہ پہچانے اور معرفت حاصل کریں. اور اگر کوئی کسی طریقے سے کوئی شبہ، کوئی ایراد، کوئی شک کہیں سے وارد ہوا ہے تو فوراً اس مسئلے کو پوچھیں اور شک کو اپنے سے دور کریں. کیوں؟ کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ شک جو ہے سلو پائزن بن جائے اور ایمان کو ہمارے قلب سے نکال کے لے کر چلا جائے. ہاں عزیزان گرامی، امام غائب کی بات ہو رہی تھی. تو دیکھیے، امام کا غائب ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ امام کلی طور پر منقطع ہیں، ہمارا ان سے کوئی ارتباط نہیں، کوئی تعلق نہیں. نہیں، یہ معنی غائب ہونے کا نہیں ہے. ہم نے اس کی مثال روایات کی روح سے جو بیان کی تھی، سورج کی مثال بیان کی تھی کہ سورج بادلوں کے پیچھے جب چلا جاتا ہے تو اس کا ارتباط قطع نہیں ہو جاتا دنیا سے اور ستاروں سے، سیاروں سے. وہ اپنے وجود کے وجود سے یہ نظام شمسی چل رہا ہے. عزیزان گرامی، تو غیبت کا معنی اور غائب ہونے کا معنی یہ نہیں ہے کہ کلی طور پر ہمارا ارتباط ہی نہیں ہے، کوئی تعلق ہی نہیں ہے امام سے. نہیں، ایسا نہیں ہے. کوئی سوال کرنے والا سوال کر سکتا ہے مولانا قرآن سے کوئی مثال دے دیجیے اس کی، کہ قرآن سے ہم پہ جو ہے نا روشن ہو جائے، واضح ہو جائے کہ کیسے جو ہے نا غائب امام کے اوپر ہم ایمان رکھ سکتے ہیں. دیکھیے، قرآن مجید کے اندر جو ہے ایک اور مثال ہم آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں. وہ کون سی مثال ہے؟ وہ ہے حضرت یوسف علیہ السلام کی مثال. حضرت یوسف علیہ السلام جو ہیں وہ موجود ہیں اپنے بھائیوں کے سامنے. جب آپ جو بھائی وہ کنویں میں ڈال کے چلے گئے اور اس کے بعد حضرت یوسف علیہ السلام کو پروردگار عالم نے بادشاہت عطا کی، اور وہ وقت بھی آیا کہ جب کنعان کے اندر بھائی آئے ہیں، روئے تخت کے اوپر بیٹھے ہوئے اپنے بھائی کو دیکھا، باتیں کر رہے ہیں سب کچھ، لیکن اپنے بھائی یوسف کو پہچان نہیں رہے. جبکہ حضرت یوسف جو ہے ان کو پہچانتے بھی ہیں، ان سے باتیں بھی کر رہے ہیں، سب کچھ جانتے ہیں، وہ نہیں پہچان پا رہے. جب تک کہ اذن پروردگار عالم نہیں ہوا اس وقت تک بھائیوں نے حضرت یوسف کو پہچانا نہیں، جب تک حضرت یوسف علیہ السلام نے خود اپنا تعارف نہیں کروایا، جب تک پروردگار عالم کی طرف سے اذن نہیں ہوا. لہذا کہا جاتا ہے کہ حضرت قائم آل محمد اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم، آپ کے وجود میں دو سنتیں پائی جاتی ہیں. ایک سنت حضرت نوح کی سنت پائی جاتی ہے طولانی ہونے کے اعتبار سے، عمر کے طولانی ہونے کے اعتبار سے. دوسری سنت جو ہے حضرت یوسف کی پائی جاتی ہے. وہ کون سی سنت ہے؟ کہ وہ اپنے بھائیوں کے سامنے موجود ہیں لیکن بھائی ان کو پہچان نہیں رہے. عزیزان گرامی، ہمارے امام کی مثال بھی جو ہے، غائب امام کی مثال بھی جو ہے حضرت یوسف کے بھائیوں کی طریقے سے ہے. حضرت یوسف اور ان کے بھائیوں کے طریقے سے ہے کہ یوسف موجود ہیں، بھائی آ بھی رہے ہیں، باتیں بھی کر رہے ہیں، لیکن اپنے بھائی کو، یوسف کو پہچانتے نہیں. عزیزان گرامی، چھٹے امام علیہ السلام امام صادق آل محمد اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم ارشاد فرماتے ہیں کہ ہمارے قائم یعنی امام زمانہ علیہ السلام لوگوں کے درمیان میں آتے ہیں. امام فرماتے ہیں وہ بازاروں میں بھی آتے ہیں، بازاروں میں بھی چکر لگاتے ہیں، حتیٰ یہ کہ امام فرماتے ہیں کہ وہ گھروں میں بھی آتے ہیں، مومنین کے گھروں میں بھی آتے ہیں. وہ ان کے گھروں میں فرش کے اوپر قدم بھی رکھتے ہیں، لیکن ان کے سامنے آتے ہیں، لیکن اہل خانہ ان کو پہچانتے نہیں ہیں. عزیزان گرامی، افسوس کی بات ہے نا کہ ہمارے امام ہمارے دروازے پہ آئیں، ہمارے گھر اندر داخل ہو جائیں، لیکن ہم امام کو پہچان نہیں رہے، ہم امام کو دیکھ نہیں پا رہے. کتنے افسوس کی بات ہے. عزیزان گرامی، تو بس
امام کے غائب ہونے کا معنی مطلب یہ نہیں ہے کہ کلی طور پر ہمارا اپنے امام سے رابطہ منقطع ہو گیا ہے، نہیں، منقطع نہیں ہوا، یہ ارتباط فقط ہماری طرف سے ہے، ارتباط ہماری طرف سے کٹا ہوا ہے، امام اسی طریقے سے موجود ہیں، لوگوں کے درمیان موجود ہیں عزیزان گرامی۔ اور اس کی بہت ساری مثالیں جو ہیں تاریخ میں اور متعدد جو ہے نا مثالیں ملتی ہیں کہ امام کا اپنے اسی غیبت کے زمانے مختلف متعدد ملاقاتیں امام نے علماء فقہا سے بھی کی ہیں اور عام لوگوں سے بھی کی ہیں، جو صاحبان ایمان تھے ان سے بھی ملاقات کی ہے، اور علماء سے اور فقہا سے بھی جو ہے امام کی ملاقات ہوئی اسی غیبت کے زمانے میں۔ عزیزان گرامی، سید مہدی بحر العلوم فقہا بزرگ اسلام ہیں، اسلام کے مسلمانوں میں اور شیعان علی بن ابی طالب کے درمیان فقہا بزرگ میں سے ایک سید مہدی بحر العلوم ہے کہ جو عراق کی سرزمین میں زندگی گزارتے تھے۔ آپ 20 سال کی عمر میں آپ مجتہد ہو چکے تھے، آپ نے درجہ اجتہاد کم سنی کی جوانی کی حالت میں ہی جو ہے درجہ اجتہاد پہ فائز ہو چکے تھے۔ آپ کا گھرانہ ایک اہل ایمان کا گھرانہ تھا، علماء کا گھرانہ تھا۔ پروردگار عالم نے ان کو اتنی توفیق دی کہ بہت جلد جو ہے یہ درجہ اجتہاد پہ پہنچ جائیں، یہاں تک کہ کہتے ہیں کہ آپ کو پروردگار عالم نے وہ وسعت علم عطا کر دی تھی، وہ وسعت علم عطا کر دی تھی کہ آپ تمام علوم پر احاطہ رکھتے تھے، فقہ ہو، اصول ہو، علم کلام ہو، تفسیر ہو، قرآن ہو، کوئی سا بھی علم ہو سید بحر العلوم کے سامنے رکھ دیجئے، ایسے ہے جیسے آپ کے سامنے جو ہے نا ہر چیز کھول کر کے سامنے رکھ دی جائے۔ عزیزان گرامی، کہتے ہیں کہ سید بحر العلوم 30 سال کی عمر ہوئی تو آپ خراسان میں آئے، اور خراسان کے اندر امام رضا علیہ السلام کی زیارت کے قصد سے آئے تھے، لیکن آپ نے یہاں کے علماء کو دیکھتے ہوئے آپ نے یہیں پر قیام کیا اور یہاں کے بزرگ علماء کے سامنے جا کر کے آپ ان کے درسوں میں شریک ہوئے تاکہ فیض حاصل کر سکیں۔ لیکن وہاں کے جو علماء تھے، فقہا تھے، ایک بزرگ فقیہ ہیں وہاں کے، وہ کہتے ہیں کہ جب میرے درس میں یہ آنا شروع ہوئے میں نے احساس کیا کہ کوئی عظیم شخصیت جو ہے میرے درس میں آ چکی ہے، اور تھوڑے سے ہی وقت میں وہ پہچان گئے سید مہدی بحر العلوم کو، اور اس کے بعد درس کے دوران ہی کہتے ہیں کہ اے میرے بھائی، آپ تو بحر العلوم ہیں، آپ کے سامنے یہ جو کچھ بیان کیا جا رہا ہے اس کی کوئی حیثیت نہیں۔ یہ بحر العلوم کا جو لقب ہے یہ وہاں سے سید بحر العلوم کو ملا کہ آپ جو ہے وہ سمندر ہیں علم کے۔ مرزا قمی لکھتے ہیں اپنے احوال میں، وہ یہ کہتے ہیں کہ سید مہدی بحر العلوم میرے ہم مباحث ہوا کرتے تھے، ہم آیت اللہ وحید بہبہانی کے درس میں ساتھ شریک ہوا کرتے تھے، لیکن جس وقت جو ہے وہ مرزا قمی کی ملاقات ہوتی ہے، آپ نجف جاتے ہیں تو وہاں جا کر کے جب دیکھتے ہیں کہ علم کا ایک سمندر ہے ٹھاٹا مار رہا ہے سید مہدی بحر العلوم سے، تو آ کر کے ایک مرتبہ کہتے ہیں کہ اے سید بزرگوار، ہم تو آپس میں ہم مباحثی ہوا کرتے تھے، ہم تو آپس میں دوست ہوا کرتے، بلکہ آپ میرے درس سے استفادہ کیا کرتے تھے، آپ میری لکھے ہوئے سے استفادہ کیا کرتے تھے، لیکن یہ کیا ہوا کہ یہ علم کا ٹھاٹا مارتا ہوا سمندر ہے جو سینے سے نکل رہا ہے۔ سید مہدی بحر العلوم کہتے ہیں کہ مرزا قمی، ایک وعدہ کرو گے مجھ سے؟ اگر تم نے وعدہ کیا تو میں بیان کرنے کے لیے تیار ہوں۔ آپ نے وعدہ کیا؟ مرزا قمی نے کہتے ہیں کہ جب آپ نے وعدہ کر لیا تو اس کے بعد آپ نے فرمایا کہ میں مرزا قمی یہ میرا کوئی کمال نہیں ہے۔ پھر کہا ایک دفعہ یہ پروردگار عالم نے یہ مجھے توفیق عطا کی، یہ مجھے فضیلت عطا کی کہ میں امام وقت سے ملاقات کر سکوں۔ امام وقت نے جب میری ملاقات امام وقت سے ہوئی ہے تو امام عالی مقام نے، امام زمان اجل اللہ تعالی فرجہ شریف نے مجھے اپنے سینے سے لگایا ہے، اور یہ سینے سے لگانے کا اثر ہے کہ آج میرے سینے سے علم جو ہے ایسے نکل رہا ہے جیسے کہ سمندر جو ہے وہ ٹھاٹے مارتا ہوا سمندر ہوا کرتا ہے۔ عزیزان گرامی،
دیکھا آپ نے سید بحر العلوم کی ملاقات ہوئی امام زمان سے. ایک مرتبہ سید مہدی بحر العلوم کے حوالے سے لکھا جاتا ہے کہ آپ مکہ کی سرزمین پہ آئے، حج کرنے کے لیے آئے تھے، لیکن جب وہاں پہ پہنچے تو لوگوں نے بڑا استقبال کیا آپ کا. آپ کو ملکہ تھا، 4 مذہب جو ہیں، مذہب شیعہ مذہب کے علاوہ مسلمان بھائیوں کے اس میں فقہ حنفیہ ہے، شافعیہ ہے، حنبلہ ہے، یہ سارے کے وہ کاملاً ان کے فقہ سے، ان سے اصولوں سے آگاہ تھے. آپ نے جب وہاں پر قیام کیا تو مختلف لوگوں نے وہاں پر آپ سے فیض حاصل کرنا چاہا، تو آپ 2 سال یا چند سال جو ہے آپ نے وہاں پر قیام کیا، یہاں تک کہ آپ ہر فقہ کے مذہب کے لوگ آیا کرتے تھے، آپ انہی کی فقہ سے درس دیا کرتے تھے. آپ کا جو غلام ہے وہ اس کا بیان ہے کہ وہ یہ لکھتا ہے کہ آپ کو ایک وقت وہ آیا کہ جب آپ کے گھر کے اندر کوئی چیز کھانے پینے کی نہیں رہی، اور آپ ہمیشہ جو بھی آپ کے یہاں مسلسل لوگ آیا کرتے تو آپ جو ہے مہمانی کے لیے مہمانی کیا کرتے تھے اور ان کو ہر چیز سے نوازا کرتے تھے. عزیزان گرامی، ایک دفعہ جب خادم نے آ کر کے خبر دی کہ آج جو ہے سب کچھ گھر میں نہیں ہے، تو آپ نے کہا، خاموش ہو گئے. اس کے بعد جب اگلا دن آیا، آپ کا طریقہ کار یہ تھا کہ آپ طواف کیا کرتے تھے حج کا خانہ کعبہ کا روزانہ، اور اس کے بعد واپس آ جایا کرتے تھے اپنے مخصوص گھر میں اور مخصوص کمرے میں. تو کہتے ہیں کہ ایک دفعہ ابھی جو ہے سید مہدی بحر العلوم آ کر کے تھوڑی دیر نہیں گزری تھی کہ اپنے ابھی گھر میں آئے تھے کہ ایک مرتبہ دق الباب ہوا. کیا دیکھا کہ ایک ناقے کے اوپر ایک خوبصورت جوان ایک عرب ہے کہ جو آپ کے دروازے پہ موجود ہے. مہدی بحر العلوم نے جا کر کے دروازے پہ پہنچے اور اپنے خادم کو کہا کہ تم یہاں سے کسی طریقے سے چلے جاؤ. اور وہ جوان جو ہیں وہ گھر میں داخل ہوئے اور آپ نے اس طریقے سے سید مہدی بحر العلوم پیش آ رہے تھے ان کے سامنے کہ جیسے کہ آقا کے سامنے غلام ہوا کرتا ہے. عزیزان گرامی، امام کچھ دیر ملاقات کی، اس کے بعد جو ہے واپس چلے گئے. سید مہدی بحر العلوم نے اسی ناقے کے اوپر آپ کو مولا کو سوار کیا اور امام جو ہے اپنے نظروں سے غائب ہو گئے. عزیزان گرامی، پھر اس کے کچھ دیر کے بعد جو ہے سید مہدی بحر العلوم نے اپنے غلام کو بلایا اور ایک حوالہ دیا کہ جاؤ فلاں بازار کے اندر، صفا بازار ہے، اس کے اندر جاؤ، اس نام کا ایک تاجر ہے اور وہاں سے جو ہے یہ اتنی رقم جو ہے لے کر کے آ جاؤ. عزیزان گرامی، وہ گئے اور جا کر کے وہاں سے دیکھا کہ جو ہے نا اس نے کہا کہ آپ کے پاس افراد کی کمی ہے، اور زیادہ 4 لے کر کے آؤ. 4 افراد آئے، انہوں نے اس زمانے کا جو سکہ تھا اس کی بڑی تعداد جو ہے وہ اٹھا کر کے دی، کہا کہ یہ جتنا تم لے جا سکتے ہو لے جاؤ. عزیزان گرامی، کہتے ہیں کہ ہم وہ لے کر کے تو آئے، لیکن خادم تھا، اس کو جستجو ہوئی کہ وہ نامہ کیا تھا، وہ حوالہ کیا تھا، وہ کس کے پاس بھیجا گیا تھا. کہتے ہیں جیسے ہی میں نے وہاں پہ گھر پہنچایا فوراً واپس پلٹ کے آیا، دیکھا کہ وہاں پہ نہ کوئی تاجر ہے، نہ کوئی وہ سلسلہ ہے، کچھ بھی نہیں. تو عزیزان گرامی، امام وقت ہمارے پاس موجود ہیں، امام ہم سے ملاقات کرتے ہیں، اور یہ فقط فقہا میں نہیں ہے. علی ابن مہزیار کا وہ واقعہ بڑا مشہور ہے کہ آپ علی ابن مہزیار جو ہے اہواز کے رہنے والے ہیں، عراق کے رہنے والے ہیں. محبت تھی امام زمانے سے ملاقات کی، تڑپ تھی علی ابن مہزیار کے دل میں، اور وہ ہر سال حج کے لیے جو جایا کرتے تھے اس نیت سے جایا کرتے تھے کہ میں جاؤں گا چونکہ حج کے اوپر امام کا آنا ضروری ہے، اور امام ہر سال جو ہے حج پہ موجود ہوتے ہیں، میں امام کی زیارت کروں گا. اس کی نیت میں نظر میں کوئی اور وہ نہیں تھا، اصل چیز یہ تھی کہ امام وقت کی ملاقات ہو جائے. عزیزان گرامی، 20 سال گزر گئے علی ابن مہزیار کو، 20 سال گزر گئے، لیکن ملاقات نہیں ہوتی. ایک مرتبہ جب دل ٹوٹنے لگا اور حج سے واپس آ گئے 20 حج کر کے، تو ایک مرتبہ جو ہے خواب میں کسی شخصیت کو دیکھا اور کوئی خوشخبری دینے والے کوئی آیا ہے اور یہ کہہ رہا ہے کہ علی ابن مہزیار جلدی کرو، کوشش کرو کہ اپنے آپ کو جو ہے موسم حج ہے، اپنے آپ کو حج کے لیے تیار کرو، اس لیے کہ اس حج میں تمہارے امام سے ملاقات ہونے والی ہے. اللہ اکبر. علی ابن مہزیار نے اپنا فوراً اٹھے اور فوراً کسی قافلے کو دیکھا اور اس کے قافلے کے ساتھ آپ حج پہ پہنچ گئے.
مدینے پہنچے، پھر ہم مکے پہنچے. کہتے ہیں کہ علی ابن مازیار کی فقط آنکھیں جو ہیں وہ طواف کر رہے ہیں، حج انجام دے رہے ہیں، لیکن ان کی آنکھوں میں سوائے امام کے کوئی اور موجود نہیں ہے. وہ اس انتظار میں کہ کہاں امام سے ملاقات ہو. عزیزان کرام، یہاں تک کہ وہ حج بھی مکمل ہو گیا اور علی ابن مازیار کی ملاقات اپنے امام سے نہیں ہوئی. علی ابن مازیار نے اپنے ایک اور عمرے کا ارادہ کیا کہ میں ایک اور عمرہ کرتا ہوں. اس دوران کہ جب وہ طواف کر رہے تھے وہاں مولا سے ملاقات ہوتی ہے. عزیزان گرامی، امام نے علی ابن مازیار کو مخصوص مقام پر علامتیں بتائیں کہ آپ کو یہاں پر ایک آنے والا شخص آئے گا، اس کے ساتھ ہمراہ ہو کر کے آ جاؤ. عزیزان گرامی، امام وقت سے ملاقات کے لیے شرف یاب ہوئے. جب شرف یاب ہوئے تو کیا دیکھتے ہیں کہ ایک خیمہ ہے، نورانی خیمہ ہے، ایک نور ہے جو اس خیمے سے آسمان کی طرف بلند ہے. علی ابن مازیار نے اجازت طلب کی، امام نے اجازت دی. امام سے جیسے ہی ملاقات ہوئی جھک کر کے مولا کو سلام کرتا ہے علی ابن مازیار احوازی. مولا سلام کا جواب دیکھ کے کہتے ہیں کہ علی ابن مازیار، تم نے ہمیں بہت انتظار کرایا، کتنا عرصہ ہو چکا ہے، ہم شب و روز تمہارا انتظار کر رہے ہیں، لیکن تمہیں آنے میں کیوں دیر ہوئی؟ علی ابن مازیار کہتے ہیں کہ مولا، میں تو ہر سال، میں تو ہر وقت آپ کا انتظار کرتا تھا، میں تو چاہتا تھا، لیکن کوئی مجھے رہنمائی کرنے والا نہیں تھا. مولا کہتے ہیں نہیں، یہ وجہ نہیں ہے. عزیزان گرامی، علی ابن مازیار کہتے ہیں کہ مولا پھر کیا وجہ ہے؟ علی ابن مازیار مولا کہتے ہیں کہ علی ابن مازیار، تم نے مال و دولت کو جمع تو کر لیا، لیکن یتیموں بے کسوں کی تمہیں کوئی پرواہ نہیں ہے. علی ابن مازیار، تم نے اپنے عزیزوں اقارب سے اپنا تعلق اور رابطہ قطع کر دیا ہے، تم نے صلہ رحمی میں کوتاہی کی ہے. تمہارے اسی ارتکاب گناہ کی وجہ سے تمہیں 20 سال گزر گئے ہیں کہ تم 20 سال ہم سے ملاقات کے لیے آتے ہو، لیکن تم ہم سے ملاقات نہیں کر پا رہے. ہاں عزیزان گرامی، اگر غیبت ہے تو ہماری آنکھوں پر غیبت ہے. اگر امام غائب ہیں تو یہ ظلمانی پردے ہیں گناہوں کے جس نے ہمیں اپنے مولا سے چھپا رکھا ہے. کاش ہمارا قلب پاک ہو جائے، ہماری نیتیں پاک ہو جائیں، ہمارا عمل صالح ہو جائیں، اور جو حقوق ہیں ہم ادا کرنے کی کوشش کریں، پروردگار عالم سے دعا کریں کہ خدا ہمیں وقت کے امام کی معرفت عطا کرے. تو یقیناً ممکن ہے عزیزان گرامی کہ ہم اپنے وقت سے مولا سے ملاقات کر سکیں. عزیزان گرامی، اسی غیبت کے زمانے میں ممکن ہے، لیکن قلب کی پاکیزگی چاہیے، نیت کی پاکیزگی چاہیے، مال و دولت کی پاکیزگی چاہیے. عزیزان گرامی، ہم جو کھا رہے ہیں ہمیں نہیں پتہ ہے ہم کیا کھا رہے ہیں، ہماری نیتیں کیسی ہیں، ہمارے قلب میں کیا ہے، ہمارے دلوں میں کیا ہے. عزیزان گرامی، اس کو پاک کرنے کی ضرورت ہے. بس عزیزان گرامی، آج 7 محرم آ گئی ہے، کربلا کا سفر اپنے اختتام پر پہنچنے والا ہے. عاشور کا دن بہت نزدیک رہ گیا ہے. عزیزان گرامی، 7 محرم یہ وہ تاریخ ہے جب سے امام کے اوپر پانی بند کر دیا گیا. خیام حسینی کو شمر نے آ کر کے حکم دیا کہ عمر اسعد نے کہا ہے کہ اپنے خیموں کو دریا سے دور کر لیجئے. عزیزان گرامی، امام حسین علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں، کہتے ہیں کہ اپنے اپنے خیموں کو یہاں سے دور کر دیجئے، اس لیے کہ آپ کا پانی سے کوئی تعلق نہیں ہے. عزیزان گرامی، حضرت ابوالفضل عباس آگے بڑھتے ہیں اور ایک مرتبہ خط کھینچ کر کے کہتے ہیں کہ اگر کسی کی مجال ہے کہ کوئی اس خط سے آگے بڑھ سکے. لیکن عزیزان گرامی، یہ اطاعت سے یہ حضرت ابوالفضل عباس علیہ السلام ہیں. وہ پہچانتے ہیں اپنے وقت کے امام کو، ان کی معرفت رکھتے ہیں، معرفت کاملہ رکھنے والے ہیں ابوالفضل عباس. ایک مرتبہ امام نے اشارہ کیا، کہا نہیں بھائی، اے میرے برادر، اے میرے بھائی،
ہمیں کسی سے جنگ نہیں کرنی، لہٰذا ہم اپنے خیموں کو پیچھے کر لیں گے۔ عزیزان گرامی، امام کا حکم ملنا تھا، جن ہاتھوں سے ابو الفضل عباس نے خیمے لگائے تھے انہی ہاتھوں سے ابو الفضل عباس نے اطاعت مولا میں وہ ان خیموں کو اکھاڑ دیا۔ ہاں عزادارو، شب عاشور آ گئی، بیویاں اپنے اپنے بچوں کو تیار کر رہی ہیں۔ عزادارو، ایک مرتبہ جناب زینب نے اپنے ماجائب امام حسین کو بلوایا، اب بلانے کے بعد کہتی ہے ماجائے صبح عاشور ہے، کیا آپ نے اپنے اصحاب کا امتحان بھی کر لیا ہے یا نہیں؟ ہاں عزادارو، امام عالی مقام کہتے ہیں کہ میرے اصحاب با وفا اصحاب ہیں، وہ ہر آن ہر لمحہ اپنی جان کو مجھ پر قربان کرنے کے لیے تیار ہیں۔ لیکن عزیزان گرامی یہ خبر کا شائع ہونا تھا، پھیلنا تھا، ایک مرتبہ خبر کا آنا تھا۔ حبیب ابن مظاہر نے ایک مرتبہ اپنے تمام اصحاب کو جمع کیا اور آنے کے بعد کہتے ہیں کہ اے حسین کے چاہنے والوں، ارے زینب کو ہماری وفا پر شک ہے، آؤ سب مل کر کے زہرا کی بیٹی کے خیمے کے سامنے چلتے ہیں اور اپنی وفا کا اظہار کرتے ہیں۔ سارے اصحاب، مسلم ابن اوسجا، عزیزان گرامی، سعید، سب اصحاب حسین جو ہیں یہ جناب زینب کے خیمے کے باہر آتے ہیں، تلواریں ہاتھ میں ہیں، اپنی گردنوں کو جھکا کر کے کہتے ہیں شہزادی، ہم اگر حکم ملے تو ہم اپنے ہاتھوں سے اپنی گردن کو جدا کرنے کے تیار ہیں، لیکن ہم اپنے بھائی، اپنے مولا کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ آزادارو، وقت وہ بھی آیا کہ جب فہرست تیار کی گئی، مولا امام حسین ایک ایک شہید کا تذکرہ کر رہے ہیں۔ اے حبیب، کل تم فلاں جگہ پر شہید کیے جاؤ گے، اے مسلم تم کل یہاں پر شہید کیے جاؤ گے، ایک ایک شہید کا تذکرہ کیا۔ ایک مرتبہ جب سب کا تذکرہ کر لیا تو ایک مرتبہ ایک بچہ اپنی جگہ سے کھڑا ہوا اور ہاتھ جوڑ کے عرض کرتا ہے اے چچا، کیا اس فہرست میں قاسم کا نام بھی ہے؟ عزادارو، قاسم کا کھڑا ہونا تھا۔ ایک مرتبہ قاسم کو نزدیک بلایا، مولا کہتے ہیں قاسم تم یہ بتاؤ کہ تمہارے نزدیک موت کیسی ہے؟ عزادارو، ایک مرتبہ یہ سننا تھا کہ آئے قاسم کہتے ہیں احلا من العسل، مولا میرے نزدیک موت شہد سے بھی زیادہ شیرین ہے، اجرکم علی اللہ۔ اگلا دن آیا، روز عاشورہ، مسلسل جا رہے ہیں قاسم، لیکن قاسم کو اجازت نہیں ملتی، سر جھکا کر کے بیٹھ گئے۔ ماں نے پوچھا قاسم بیٹا یہ سر جھکانے کی وجہ کیا ہے؟ کہا اماں جان، چچا جان مجھے اجازت نہیں دیتے۔ ایک مرتبہ ماں کو خیال آیا، کہا بیٹا گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، ارے جو تمہارے ہاتھ پر تعویذ بندھا ہے وہ لے جا کر چچا کو دے دو۔ عزادارو، قاسم نے تعویذ لیا، دوڑتے ہوئے مولا حسین کی خدمت میں آئے، کہتے ہیں چچا جان اب تو مجھے آپ ضرور اجازت دیں گے۔ ایک مرتبہ مولا حسین نے تعویذ کو کھولا، کیا دیکھا؟ ارے اپنے بھائی حسن کی تحریر ہے، لکھا ہے اے میرے بھائی حسین، ارے ہم کربلا میں موجود نہ ہوں گے، یہ قاسم ہے ہماری جانب سے آپ پر قربان۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین، سیعلم الذین ای منقلب ینقلبون۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ خدا مندتی واسطہ محمد و آل محمد کا واسطہ ہم سب کی اس قلیل سی عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما۔ پروردگار جتنے بھی مومنین مومنات مریض ہیں انہیں شفاء کامل و عاجل عطا فرما۔ پروردگار حاضرین مجلس، شرکائے محفل جنہوں نے مجالس کا اہتمام کیا، پروردگار ان کی توفیقات خیر میں اضافہ فرما۔ پروردگار تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا واسطہ عزاداران امام حسین جہاں کہیں بھی عزاداری برپا کی ہیں ان کی جان مال عزت و آبرو کی حفاظت فرما۔ پروردگار ہمارے قلوب کو امام زمانہ کی معرفت سے منور فرما۔
خداوند اپنی واسطہ محمد و آل محمد کا واسطہ ہمارے تمام تر گناہان کبیرہ و صغیرہ کو معاف فرما. ہمارے مرحومین تمام جو مومنین اس دنیا سے جا چکے ہیں ان کی مغفرت فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم برحمتک یا ارحم الراحمین.